جب حضرت دیاد کا وصال ہوا تو بنی اسرائیل کی قیادت ان کے نوجوان بیٹے حضرت سلمان کے ہاتھ میں آئی، مگر کسی نے اندازہ نہ کیا تھا کہ یہ نوجوان نبی ایسی سلطنت قائم کرے گا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ ایک صبح یروشلم کی پہاڑیوں پر سورج طلوع ہو رہا تھا، فضا میں ہلکی ہوا چل رہی تھی اور حضرت سلمان اپنے لشکر کے ساتھ کھڑے تھے۔ انسانوں کی قطاریں الگ، جنات کی صفیں الگ اور پرندے اوپر منظم انداز میں پرواز کر رہے تھے۔ یہ کوئی افسانوی منظر نہ تھا بلکہ اللہ کی عطا کردہ حقیقت تھی۔ قرآن بتاتا ہے کہ ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی، وہ صبح کا سفر مہینوں کی مسافت جتنا طے کر لیتی اور شام کو واپس آ جاتی۔ جنات سمندروں میں غوطے لگا کر موتی نکالتے، مضبوط قلعے تعمیر کرتے اور عظیم الشان محرابیں بناتے، مگر اس طاقت کے باوجود حضرت سلمان کے چہرے پر غرور نہیں بلکہ شکر ہوتا تھا۔ ایک دن جب وہ اپنے لشکر کا معائنہ کر رہے تھے تو اچانک ان کی نظر ہدہد پرندے کو تلاش کرنے لگی، مگر وہ موجود نہ تھا۔ ایک نبی کا نظام ایسا تھا کہ ایک چھوٹے پرندے کی غیر حاضری بھی نوٹ کی گئی۔ انہوں نے فرمایا اگر اس کے پاس کوئی واضح عذر نہ ہوا تو اسے سزا ملے گی۔ تھوڑی دیر بعد ہدہد حاضر ہوا۔ اس کے پروں میں سفر کی تھکن تھی مگر آواز میں اعتماد۔ اس نے عرض کیا کہ میں سبا کی سرزمین سے آیا ہوں، وہاں ایک ملکہ حکومت کرتی ہے جس کے پاس عظیم تخت ہے، مگر وہ اور اس کی قوم سورج کی عبادت کرتی ہے۔ حضرت سلمان نے فوراً لشکر نہ بھیجا، نہ غصہ کیا، بلکہ تحقیق کا راستہ چنا۔ انہوں نے ایک مختصر مگر پرسر خط لکھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور فرمانبردار ہو کر آ جاؤ۔ یہ دعوت تھی، دھمکی نہیں۔ جب ملکہ بلقیس کے دربار میں خط پڑھا گیا تو درباریوں میں کھلبلی مچ گئی، مگر ملکہ دانشمند تھی۔ اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں، مگر میں پہلے دیکھوں گی کہ یہ پیغام کیسا ہے۔ چند دن بعد ملکہ بلقیس نے خود آنے کا فیصلہ کیا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب حضرت سلمان نے اپنے دربار میں فرمایا کہ کون ہے جو اس کا تخت اس کے پہنچنے سے پہلے میرے پاس لے آئے۔ ایک طاقتور جن بولا کہ میں اسے اب کے مقام سے اٹھنے سے پہلے لے آؤں گا، مگر ایک شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا عرض کیا کہ میں اسے پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں گا، اور واقعی پلک جھپکتے ہی عظیم تخت دربار میں موجود تھا۔ حضرت سلمان نے اسے دیکھ کر کہا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ جب ملکہ پہنچی تو اس سے پوچھا گیا کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ چونک گئی، اس نے پہچان تو لیا مگر پوری طرح یقین نہ آیا۔ پھر اسے شیشے کے اس محل میں لے جایا گیا جس کا فرش پانی کی طرح شفاف تھا۔ اس نے سمجھا کہ یہ پانی ہے اور اپنا لباس سمیٹ لیا۔ تب اسے بتایا گیا کہ یہ شیشہ ہے۔ اس لمحے اس کے دل کی دیواریں گر گئیں۔ اسے محسوس ہوا کہ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کا نبی ہے جسے علم اور حکمت عطا ہوئی ہے۔ اس نے عاجزی سے کہا اے میرے رب، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور میں سلیمان کے ساتھ رب العالمین کی اطاعت قبول کرتی ہوں۔ یہ فتح تلوار سے نہیں بلکہ حکمت سے حاصل ہوئی تھی۔ مگر حضرت سلمان کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ان کی زندگی کا آخری منظر بھی ایمان کو جھنجھوڑ دینے والا ہے۔ وہ اپنے عصا پر ٹیک لگائے کھڑے تھے اور جنات کام میں مشغول تھے۔ کسی کو خبر نہ تھی کہ نبی کا وصال ہو چکا ہے، یہاں تک کہ دیمک نے عصا کو اندر سے کھوکھلا کر دیا، اور جب جسم زمین پر گرا تو سب کو معلوم ہوا کہ اگر جنات غیب جانتے تو اس طرح کام میں نہ لگے رہتے۔ یہ منظر دنیا کو یہ سبق دے گیا کہ اصل طاقت صرف اللہ کے پاس ہے، نہ جنات کو غیب کا علم ہے اور نہ کسی بادشاہ کو دائمی اقتدار۔ حضرت سلمان کی پوری داستان ہمیں سکھاتی ہے کہ اختیار ملے تو شکر کرو، طاقت ملے تو عدل کرو اور علم ملے تو عاجزی اختیار کرو، کیونکہ حقیقی بادشاہ وہی ہے جو اپنے رب کا بندہ ہوتا ہے۔